بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی نیو ویلاگ ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو والٹن روڈ کنسٹرکشن کا جو کام ہو رہا ہے اس جو پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں جو والٹن روڈ میں یہ چیزیں بنے گی، وہ سب کچھ اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا۔ اور یہ میں نہیں خالی بتاؤں گا، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب بتائیں گے کہ اس والٹن روڈ پروجیکٹ میں کیا کیا چیزیں بننے والی ہیں۔ لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی اس میں آپ کو انفارمیشن میں اضافہ کرتا چلوں کہ جو چیزیں خواجہ سعد رفیق صاحب بتائیں گے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% ہی بنے گی، اس میں کوئی رد و بدل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ رد و بدل چینجنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے جو پروجیکٹ میں جو یہاں پر یو ٹرن بننے تھے، پہلے جو یہ میپ اس کا آیا تھا اس میں یو ٹرن بننے تھے والٹن روڈ میں، 2 پروٹیکٹڈ یو ٹرن، لیکن بعد میں پھر اس کو چینج کر کے اس کو کنورٹ کر دیا تھا انہوں نے فلائی اوور کے اندر۔ اور دوسری جو چینجنگ آئی تھی وہ یہ تھی کہ جو پرانا نالا ہے اس وقت، گندا نالا جو اس وقت پانی اس میں چل رہا ہے، اس کو جو ہے نا میپ کے مطابق جو انہوں نے جو پروجیکٹ کا حصہ تھا اس وقت، اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا تھا کہ اس نالے کی صفائی کرنے کے بعد اس کو اوپر سے کور کیا جائے گا اور اس کے اوپر گرین بیلٹ بنائی جائے گی۔ لیکن اب اس کو جو ہے نا وہ چینج ہو چکا ہے، وہ جو نالا جس کو صفائی کر کے اوپر سے کور کرنا تھا وہ نالا مکمل طور پر بند کرنے لگے ہیں، اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگے ہیں، اور جو نیا نالا بن رہا ہے وہ وہاں پر نالا شفٹ ہو گیا۔ تو اس لیے جو خواجہ سعد رفیق صاحب بتا رہے ہیں اس میں میکسیمم چیزیں بنے گی، اور ہو سکتا ہے ساری چیزیں ہی بن جائے، لیکن اس میں رد و بدل کا امکان بھی ہو سکتا ہے جیسے جیسے وہ پروجیکٹ بنتا جائے گا۔ اگر اس میں کوئی چینجنگ کرنی ہو تو وہ چینجنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کو جو ہے نا سمجھنا ضروری جو ہے نا سمجھا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں بتائی جائے، کیونکہ اس میں رد و بدل کا امکان بھی ہوتا ہے۔ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے کہ 6 کلومیٹر کے اس میں جو ہے نا کلومیٹر پر اتنا زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ شاید پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہو کہ 6 کلومیٹر میں اتنی زیادہ چیزیں بننے والی ہے۔ تو ابھی ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے، اور خواجہ سعد رفیق صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں وہ آپ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ چیزیں یہاں پر بننے والی ہی والٹن روڈ لاہور کینٹ میں۔ اور اس کے علاوہ باب پاکستان کا بھی وہ اس میں بتایا جائے کہ باب پاکستان میں بھی کیا بنے گا۔ تو پھر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تاکہ خواجہ سعد رفیق صاحب آپ کو سب کچھ بتا دیں، تو پھر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ تعمیراتی کاموں کے حوالے سے ایک اور میسیج آپ کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اس کا تعلق ہمارے ڈیولپمنٹ کے کاموں سے ہے۔ آج کا موضوع ہے والٹن روڈ اور باب پاکستان۔ باب پاکستان غلام حیدر بھائی شہید کا منصوبہ تھا جو بدقسمتی سے کئی وجوہات کی بنیاد پہ ماضی میں سٹارٹ نہیں ہو سکا۔ ہم نے اس جگہ کو مختلف اداروں سے واگزار کروایا، اور جب بھی ہماری حکومت گئی ہم واپس آئے تو کسی نہ کسی نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ الحمدللہ اس بار جب ہمیں چند ماہ کے لیے حکومت ملی تو میں نے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کو درخواست کی، اور ان کی سپورٹ سے الحمدللہ ہم نے والٹن روڈ کی تعمیر نو، اے ڈی اے نالا کو کور کرنے کا، سیوریج کا، وہاں سیوریج کے بعد کنڈیوٹ کی تعمیر کا، اور پھر باب پاکستان پارک اور مونومنٹ کی تعمیر کا منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ 9.5 ارب روپے کی لاگت سے والٹن روڈ کی تعمیر نو جاری ہے، دن رات وہاں کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اور جو اے ڈی اے نالا ہے یہ اسٹارم واٹر کے لیے رہ جائے گا، جبکہ سارے علاقے کا سیوریج، اس کے لیے ایک بڑی سیوریج لائن ڈالی جا رہی ہے، اور آگے وہ کنڈیوٹ اور یہ ستو قتلہ ڈرین کے اندر اس کا ڈسچارج ہوگا۔ یہ 6 لین روڈ بنے گی انشاءاللہ والٹن روڈ۔ اس پہ دونوں سائڈوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے 8 انڈر پاس اور پیڈسٹرین برج ہوں گے، اور 40 فٹ کی انشاءاللہ سروس روڈ ہوگی، جبکہ 18 فٹ کے دونوں طرف واک وے ہوں گے۔ والٹن روڈ پہ جو تعفن اور کوڑے کے ڈھیر ہیں وہ یہاں سے ختم کر دیے جائیں گے، اور اس کے لیے ذرا فاصلے پر ایک الگ جگہ بنا دی گئی ہے جہاں اسے ڈمپ کیا جائے گا۔ اسی طرح باب پاکستان پارک 955 کنال پہ محیط یہ جگہ ہے۔ بدقسمتی سے پچھلی حکومت نے اسے جب سی بی ڈی اے کے سپرد کیا تو انہوں نے اس کے کمرشل پلاٹ بنا دیے، اور مونومنٹ چھوڑ کے باقی ساری جگہوں کو وہ فروخت کرنا چاہتے تھے۔
لیکن شہباز شریف صاحب کی سپورٹ سے ہم نے CBDA کو اس بات سے روکا، اور کوئی 110 یا 12 کنال جگہ ہے جو ریلوے لائن کی طرف، اس کو وہ کمرشلائز کر رہے ہیں. باقی ساری جگہ ہم نے وہاں گزار کرائی ہے، اور جو باقی جگہ بچے گی اس پہ ایک تو 90 فٹ چوڑی لنک روڈ بن رہی ہے اور ایک فلائی اوور بن رہا ہے ریلوے لائن کے اوپر، جو والٹن روڈ کو گلبرگ سے جوڑ دے گا، اور آپ کا آنا جانا بہت ہی آسان ہو جائے گا. اس کا بینیفٹ والٹن روڈ کے اطراف میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ DHA کے ریزیڈنٹس کو بھی ہوگا، اور آپ کی موومنٹ آسان ہو جائے گی. دوسری طرف مونومنٹ کو ہم تعمیر کریں گے انشاءاللہ، اس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ لائبریری بھی بنے گی، اور اس کے علاوہ جاگنگ ٹریک، کرکٹ گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ، چلڈرن پارک، فیملی پارک، لیڈیز پارک اور فوڈ کورٹس، تاکہ مڈل کلاس کے لوگ جو ان آبادیوں کے رہنے والے ہیں وہ اپنے فیملیز کے ساتھ اس پارک میں جائیں اور انجوائے کریں، اور ہیلتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز اور جم بھی بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، یہ سب فیسلٹیز ہم اس میں ڈال رہے ہیں. اسی پروجیکٹ میں 2 اسکول بھی شامل ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب 97 میں اس ایریے میں آیا تھا تو بوائے اسکاؤٹ سکولز کا وجود نہیں تھا، یعنی بلڈنگ نہیں تھی، بچے اور بچیاں تھے اور وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے. ہم نے الحمدللہ دونوں عمارتیں بنائی تھی. اب وہ ہماری مقامی ضرورت کے لیے ناکافی ہو چکی ہیں عمارتیں. تو بچیوں کا اسکول 4 کنال پہ مشتمل ہے، وہ 12 کنال پہ آ جائے گا، نئی عمارت بنے گی. اور لڑکوں کے اسکول کو ہم تھوڑا شفٹ کریں گے ریلوے لائن کی سائڈ پر، وہاں بھی 12 کنال کا عظیم الشان اسکول بنے گا، ہائی اسکول. اور یہ دونوں اسکول ہمارے علاقے کی ضرورت کو بچوں اور بچیوں کے لیے پورا کریں گے، اور یہ بچے فارغ التحصیل ہو کے رابعہ بصری کالج میں بچیاں اور بچے خواجہ رفیق شہید کالج میں اللہ نے چاہا تو ماسٹرز تک جائیں گے. تو یہ ہمارا پلان ہے اس ایریے کی اپلفٹ کے لیے. اس میں آپ کی موبلائزیشن بھی آسان ہوگی، اس میں ہیلتھ ایکٹیویٹی ہے، فیملی کی ریکریشن کے ایریاز بھی بن رہے ہیں، بچوں کی سپورٹس کی بھی جگہ بنا رہے ہیں ہم، علاقے کو کلین بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ والٹن روڈ جو ہے اور اس سے ملحقہ آبادیاں، وہاں جس کے پاس کوئی دکان ہے، کوئی گھر ہے، کوئی مکان ہے، گلیوں تک، اندرون تک انشاءاللہ تعالی ان کی پرائسز بھی اپریشیٹ ہوں گی، جس کا لوگوں کو فائدہ ہوگا. اللہ نے چاہا تو یہ منصوبہ اسی برس پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا. اس پہ زور و شور سے کام جاری ہے. آج کا میرا موضوع خواجہ رفیق شہید گریجویٹ کالج والٹن روڈ اور گورنمنٹ رابعہ بصری کالج والٹن روڈ ہے. آپ میں سے اکثر کو یہ بات معلوم ہے کہ اس پورے ایریے میں 10-10 کلومیٹر تک کوئی بوائز کالج نہیں تھا، اور اسی طرح خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے ڈگری کالج صرف ایک صدر میں موجود تھا، اور وہاں داخلے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی. سو اس مقامی ضرورت کے پیش نظر میں نے اور میرے MPs نے اور ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا، سوشل اپلفٹ کے لیے اور اپنے علاقے کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے مواقع آسان بنانے کے لیے ہمیں یہاں ڈگری کالجز قائم کرنے چاہیے. سو اسی سلسلے میں آج سے تقریباً 10 برس پیشتر ہم نے والٹن روڈ پہ بڑی جدوجہد کے بعد اور بہت سے قبضہ گروپوں سے لڑ کے ہم نے رابعہ بصری ڈگری کالج اور خواجہ رفیق شہید گریجویٹ کالج پنجاب گورنمنٹ کی سپورٹ سے قائم کیے. الحمدللہ ان 10 برسوں میں خواجہ رفیق شہید گریجویٹ کالج سے 40,000 سے زائد اور رابعہ بصری ڈگری کالج سے 25,000 سے زائد بچیاں فارغ التحصیل ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہمارا اگلا پروگرام کیا ہے، اگر ہماری گورنمنٹ بنی آپ کے اللہ کے فضل اور آپ کے ووٹ کی طاقت سے، تو ہمارا پلان یہ ہے کہ گورنمنٹ رابعہ بصری ڈگری کالج کو ایکسپینڈ کریں گے. ہم اپنے پچھلے ٹینیور میں اس کالج کے نام جو 20 کنال پہ قائم کیا گیا تھا، ایک 17 کنال کا پلاٹ محکمہ تعلیم پنجاب کے نام کروا گئے تھے. اب موقع ملا تو وہاں ہم بچیوں کے لیے ایک بہت خوبصورت عمدہ پلے گراؤنڈ قائم کریں گے، اور اس کے ساتھ ایجوکیشنل بلاک قائم کریں گے 4 اور 5 سٹوری. اور کالج میں ایک آڈیٹوریم کی ضرورت ہے، وہ بھی کالج کو انشاءاللہ بنا کے دیں گے. اور پچھلے ٹینیور میں ہم نے ایک بس بچیوں کی سہولت کے لیے دی تھی، اب ایک بس اور وہاں درکار ہے. یہ فیسلٹیز ہم رابعہ بصری ڈگری کالج میں دیں گے، اور اس کے علاوہ والٹن روڈ کو کراس کرنے کے لیے ہم اوور ہیڈ برج بھی وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ بنوائیں گے. اور سیکنڈ شفٹ میں جو خواتین بچیوں کو پڑھاتی ہیں ان کی جو سیلری ہے، اس کے ایشوز ہیں، وہ کم ہے ہمارے خیال میں. اس کے لیے بھی ہم نے، اگر گورنمنٹ سے سپورٹ نہیں مل سکی یا کوئی پالیسی نہ بنی یا کوئی مشکل درپیش ہوئی، تو ہم پھر اس کو پرائیویٹ سیکٹر سے
مینجمنٹ اس کی کریں گے تاکہ جو بچیاں وہاں پڑھا رہی ہیں جو ہماری اسٹوڈنٹس کو ان کا بھی معیار زندگی بہتر ہو سکے. اسی طرح گورنمنٹ گریجویٹ خواجہ رفیق شہید گریجویٹ کالج 60 کنال پر محیط ہے. وہاں لش گرین گراؤنڈز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں ایک بچوں کے لیے پراپر کرکٹ اسٹیڈیم کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ وہاں بھی کلاسز کم ہیں اور وہاں ہم نئے بلاک بھی بنائیں گے اور موجودہ بلڈنگ میں بھی توسیع کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور وہاں بھی بچوں کو والٹن روڈ کو کراس کرنے کے لیے راستہ انشاءاللہ تعالی بنوا کے دیں گے. خواجہ رفیق شہید گریجویٹ کالج اور رابعہ بصری ڈگری کالج ہمارے علاقے کی پرائڈ ہے. اور ان 2 تعلیمی اداروں میں میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ماسٹرز کی کلاسز کا بھی احیاء اور اجرا ہو تاکہ ہمارے علاقے کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دور دراز نہ جانا پڑے. اس کے علاوہ صدر میں جو اسلامیہ کالج برائے خواتین ہے وہاں بھی میں نے پچھلی بار آڈیٹوریم بنوا دیے تھے, نیا بلاک بنایا تھا, اسے بھی فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے. وہاں بھی اللہ نے چاہا تو مسنگ فیسیلیٹیز کو ہم پورا کریں گے اور جو سٹاف کی کمی ہے ان تعلیمی اداروں میں اس کو بھی انشاءاللہ دور کیا جائے گا.